اب اس کے بعد ایک دوسری حدیث ہے. حدثنا سفیان بن وکی، ہم سے حدیث سنائی سفیان نے وکی نے، وہ کہتے ہیں ہم کو حدیث سنائی جمعہ ابن عمیر ابن عبد الرحمن عجلی نے، کہتے ہیں کہ ہم کو انہوں نے یہ حدیث لکھوائی تھی. فرمایا کہ مجھ سے بنو تمیم کے ایک شخص نے، جو ابو حالہ کے اولاد میں ہوتے ہیں، جو ابو حالہ خدیجۃ الکبریٰ کے شوہر تھے پہلے، انہی کی اولاد میں سے ایک ہوتے ہیں بنو تمیم کے، انہوں نے ہم کو حدیث سنائی. ان کی کنیت تھی ابو عبداللہ. وہ ابو حالہ کے بیٹے سے روایت کرتے ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں امام حسن ابن علی، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، رضی اللہ تعالیٰ عنہما. امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ماموں ہند ابن ابی حالہ سے سوال کیا. ماموں کس اعتبار سے کہا یہ دیکھنا ہے. وہ اصل میں یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت فاطمۃ الزہرا کی والدہ ہیں، اور ان کی ماں یعنی خدیجۃ الکبریٰ کی ماں کے ایک دوسرے بیٹے جو تھے، وہ ان کا نام تھا ابو حالہ، وہ ان کا نام تھا ہند ابن ابی حالہ. سمجھ میں آئی بات؟ یعنی یہ اس اعتبار سے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے کیا ہوئے، یہ خدیجۃ الکبریٰ کے بھائی ہوئے ماں کے نسبت سے. تو اس اعتبار سے امام حسن نے ان کو اپنا ماموں کہا. سمجھ میں آئی بات؟ کہ گویا کہ یہ میری ماں کی نسبت سے یوں ہوئے. آپ ہند ابن ابی حالہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے ہیں، اور حضور کی کے اوپر یہ بہت پہلے اسلام لائے تھے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو بعثت کے پہلے سے بھی دیکھا سمجھا. اس اعتبار سے انہوں نے حضور کی ایک صفت اور ان کے حالات کو بیان کیا ہے. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہند ابن ابی حالہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ناک نقشے اور حلیے کے بیان کرنے میں بڑے ماہر تھے. انہوں نے بہت غور سے سب کچھ حالات حضور کے قبل بعثت بعد بعثت سب دیکھے تھے، تو خوب بیان کرتے تھے. تو مجھے خواہش ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تو مجھے بہت کم عمری میں ملی، اور اس وقت خوب اچھی طرح سے ہر چیز کا الگ الگ حساب لگا کر میں نے حضور کو دیکھا نہیں. امام حسن کہتے ہیں اس لیے میں نے اپنے ان ماموں سے چاہا کہ حضور کی خوبیاں، ناک نقشے، چہرے مہرے کا اچھی طرح سے وہ بیان کرتے تھے، تو سوچا کہ میں اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے ان سے پوچھوں. فرماتے ہیں وَأَنَا أَشْتَهِي أَن يَصِفَ لَنَا مِنْهَا شَيْئًا، میں خواہش رکھتا تھا کہ ہند ابن ابی حالہ ہم سے حضور کے کچھ وہ حالات جو شکل و صورت سے متعلق تھے بیان کرتے تھے کر دیتے، اتعلق بہ، تاکہ میں اسے اپنے حافظے میں محفوظ کر لیتا، یادداشت میں رکھ لیتا. فقال، تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کان فخمن مفخمن، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی شاندار قابل تعظیم تھے کہ جو دیکھتا ان کی بڑائی کا قائل ہو جاتا. اور چہرہ مبارک یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر، کہ حضور کا چہرہ پاک
ایسا جگمگ جگمگ کرتا تھا جیسے 14ویں کا چاند جگمگاتا۔ حضور لمبے تھے، مگر کیسے لمبے؟ کہتے ہیں خوبصورتی کی لمبائی۔ لمبائی ایسی نہیں تھی کہ جیسے بانس کی لمبائی، حضور کی لمبائی میں بڑی خوبصورتی تھی، اور فرماتے ہیں اور خوبصورت تھے، اور خوبصورتی والی کچھ وہ پستہ قدی، یعنی قد آپ کا اونچا تھا خوبصورتی کے اعتبار سے، اور اگر خوب لمبے والوں کے مقابلے میں دیکھا جائے تو آپ کچھ پستہ تھے، پستہ قد، مگر اس میں بڑی خوبصورتی تھی۔ ہاں، عظیم الحامہ، آپ کے سر مبارک شاندار تھا، رجل الشعری، اور بال مبارک آپ کے تھوڑے تھوڑے مڑے تھے، یعنی بالکل گھنگرو والے نہیں، بالکل ٹائٹ بھی نہیں، ہاں نرم مڑنے والے، مڑے مڑے۔ اور اذن فرقت عقیقتہ فرقہا، اور جب آپ کے پیشانی کے بال الگ ہوتے مانگ بنا دیتے آپ، یعنی یہ بال جب اسے ہوتے تو حضور اس کو ایسے الگ کر دیتے مانگ کی طرح، تو گھنے بال تھے تو اس لیے مڑ جاتے، اور اگر کڑے سخت بال ہوتے تو مانگ نکالنے سے بھی وہ ایسے آ جاتے، تو وہ بڑے ہی ملائم اور جدھر موڑو ادھر مڑ جائے ایسے بال تھے۔ تو اذن فرقت عقیقتہ، جب ان کے پیشانی کے بال الگ ہوتے تو مانگ بن جاتی تھی، وَإِلَّا فَلَا يُجَاوِزُ شَعْرُهُ شَحْمَةَ أُذُنَيْهِ، ورنہ اکثر یہ ہوتا کہ آپ کے بال مبارک کان کی لو کے آگے نہیں بڑھتے، اذا ہوا وفرتن، جب وہ وفرا ہوتے۔ چہرہ آپ کا کیسا تھا؟ اظہر اللون، رنگ آپ کا جگمگاتا ہوا چمکدار، سبحان اللہ۔ واسع الجبین، پیشانی آپ کی کشادہ، سمجھ گئے آپ؟ پیشانی کشادہ، کچھ کی پیشانی پتلی ہوتی ہے، کچھ کی بہت یہاں آدھے سر تک، تو وہ گنجا پن ہوتا ہے، وہ پیشانی نہیں ہوتی۔ پیشانی کی کشادگی آدمی کی شجاعت و دلیری، قوت ہمت اور قوت علم اور قوت عقل کی نشانی ہوتی ہے۔ واسع الجبین ازج الحواجب، فرماتے ہیں اور آپ کی بھویں، یہ بھویں آپ کی باریک، سوابق مگر گھنی، ایسے نہیں کہ بھویں موٹی موٹی، باریک بھویں مگر خوب بالوں سے بھری ہوئی، ایسی نہیں کہ نیچے کی کھال نظر آتی ہو، کہ کچھ کی بھویں ایسی چھدری چھدری ہوتی ہیں کہ نیچے کی کھال بھی جھلکتی ہے، تو گھنی بھویں اور باریک، یہ خوبصورتی کی نشانی۔ اور فرماتے ہیں فی غیر قرن بینہما، اور دونوں بھویں ملی ہوئی نہیں تھی، بلکہ باریک سا فرق تھا، جس کو بعض لوگوں نے کہا کہ بھویں ملی ہوئی تھیں، مگر وہ ملی ہوئی نہ تھیں، بلکہ درمیان میں باریک سا فرق تھا دونوں بھووں کے۔ فرماتے ہیں بینہما عرق، دونوں کے بیچ میں، دونوں بھووں کے بیچ میں ایک رگ تھی، جب جلال آپ پر آتا یدرہ، خون اس میں بھر جاتا، سرخی جھلکنے لگتی اس لکیر میں، یہ رگ میں۔ جب حضور پر غضب اور غصے کی شان ظاہر ہوتی، کسی غلطی پر، کسی کو غلط کام پر دیکھتے تو جلال جب ہوتا تو یہ آپ کی رگ
سرخ ہو جاتی، خون اس میں جھلکنے لگتا۔ فرماتے ہیں اقل الارنین، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں شانے دور دور، لہو نور یعلوہ، یحسبہ من لم یتأملہ اشم۔ ہاں، اقنل ارنین، یہ ارنین سے مراد رخسار، رخسار مبارک پھولے پھولے نہیں بلکہ ڈھلکے ہوئے، ایسے کچھ کے رخسار جو ہوتے ہیں پھول جاتے ہیں، آپ کے ڈھلکے ہوئے۔ لہو نور، اس میں چمک تھی، روشنی، یعلوہ، اوپر سے، یحسبہ من لم یتأملہ اشم، کہ جو کوئی اس کو نہ غور کرے تو اس کو سمجھتا کہ کوئی خوشبو اس سے پھوٹ رہی ہو۔ کسل لحیہ، ریش مبارک بڑی گھنی، سہل الخدین، اور دونوں رخسار آپ کے ڈھلکے ہوئے، ولیع الفم، آپ کا دہان مبارک، منہ شریف بڑا تھا، اس میں کشادگی تھی، ایسے نہیں کہ چھوٹا سا منہ بلکہ اس میں کشادگی تھی۔ تو اس کشادگی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولنے میں بہت فصاحت اور بلاغت کے ساتھ صاف ستھری بلند آواز سے بات کر لیتے تھے۔ مفلج الاسنان، اور آپ کے سامنے کے دندان مبارک میں تھوڑی سی کشادگی، ذرا ذرا بیچ میں دوری تھی کہ جس سے موتی کی جھلک ٹپکتی۔ دقیق المسربہ، اور سینے مبارک کی نالی میں بال کی پتلی لکیر تھی۔ کأن عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفضہ، کہ گردن مبارک ایسے جیسے ہاتھی دانت سے گڑھ لی گئی اور چاندی کی سی اس میں چمک، یعنی آپ کی گردن مبارک لمبی سی تھی اور اس انداز کی جیسے کہ وہ ڈھال کر کے بنائی گئی ہو، موتی، وہ ہاتھی دانت سے بنائی گئی ہو، مگر ہاتھی دانت کی جیسی بات نہیں بلکہ اس میں چاندی جیسی چمک نکلتی تھی، یہ فرماتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں معتدل الخلق، اور آپ کی شکل و صورت بڑی پر اعتدال، یعنی تمام اعضاء میں تناسب، بادن متماسکن، کہ آپ گوشت بھرے بدن کے تھے اور متماسک تھے، یعنی پھولے بدن کے نہیں تھے، گوشت بھرا ہوا تھا، متماسک گٹھیلے بدن کی۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ یعنی کچھ کی کا موٹاپا گوشت تو بہت ہوتا ہے مگر اس کے اندر پلپلا پن، اور آپ کا جسم گوشت سے بھرا ہوا اور گٹھیلا تھا۔ اور سواء البطنی والصدر، شکم مبارک اور سینہ برابر، ایسا نہیں کہ پیٹ آگے نکل آئے سینہ پست ہو جائے، یا سینہ آگے نکل آئے پیٹ بالکل ڈھلک جائے، یوں نہیں، بلکہ ہمیشہ آپ کی یہ کیفیت رہتی۔ عریض الصدر، سینہ کشادہ، کہ آپ کے دونوں شانوں کے درمیان کچھ دوری تھی۔ زخم القرادیس، اور آپ کے تمام جوڑوں میں پختگی اور گوشت بھرا ہوا کہ ہڈیاں اس کی جھلکتی نہیں تھیں، یہ سب گوشت سے لبریز اور اس سے ہڈیوں کے جوڑوں کی قوت ظاہر ہوتی۔ فرماتے ہیں زخم القرادیس انور المتجرد، کہ اگر آپ کا جسم کھل جاتا تو چمکدار ہوتا، اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ جسم کا جو حصہ کھلا تھا، جیسے کلائیاں کبھی کھل گئیں، چہرہ کھلا ہوا، گردن اور گلا یہ کھلا ہوا،
پاؤں کھلے ہوئے، تو یہ سب جو کھلی ہوئی جگہیں تھیں یہ چمکتی تھیں، نور اس سے پھوٹتا تھا. موصول ما بین اللبتی والسرتی، کہ آپ کے لبے اور سرے کے، یعنی آپ کے یہ سینے کے اوپر کے حصے سے لے کر ناف تک بالوں سے ایک خط کھینچا ہوا تھا. ایسا بالوں کی لکیر تھی جیسے کہ کوئی لکھاوٹ ہو، کل خط، ایسا لکھا ہوا پھول پتی بنایا، ایسے منہ مبارک تھی. غار الثدیین والبطن، فرماتے ہیں کہ آپ کے یہ سینے کے ابھار اور پیٹ پر بالوں کا بال زیادہ نہ تھے. ما سوا ذالک اشعر الذراعین والمنکبین، اس کے علاوہ آپ کی کلائیوں میں اور آپ کے شانوں پر یہ بال کچھ تھے، یعنی روئیں آپ کے اس کے کلائیوں پر اور یہ شانے کے نیچے تھے، جس سے شجاعت کا اظہار ہوتا ہے. اعالی الصدر، اور آپ بڑے ہی بلند سینے والے، طویل الزندین، اور آپ وہ اپنے پٹیوں میں طول رکھنے والے، رحب الراحہ، ہتھیلیاں آپ کی بہت کشادہ، جس سے سخاوت کا ظہور ہوتا ہے. شأن الکفین والقدمین، اور آپ کے دونوں ہاتھ اور دونوں قدم جو گوشت سے بھرے ہوئے. سائل الاطراف، اور آپ کے تمام وہ اطراف یعنی ہاتھ اور پاؤں، یہ سب کے سب آپ کے وہ ڈھلکے ہوئے. یا یہ کہ شائل الاطراف دونوں کا معنی ایک یہ ہوتا ہے کہ اس طریقے پر کہ یہ اس میں ایسے ڈھلکے ہوئے کہ گوشت یہ ایسے ڈھلوان آتا تھا، یوں نہیں کہ بالکل یہ برابر آ رہا، بلکہ یہ ایسے ہی تمام اعضاء میں گوشت یہ اطراف میں جو ہوتا، اطراف کہتے ہیں یہ ہاتھ اور پاؤں وغیرہ کا، تو اس میں یہ ڈھلوان تھا. فرماتے ہیں خمسان الاخمصین، اور آپ کے تلووں میں گہرائی تھی کہ جب پاؤں زمین پر رکھتے تو وہ تلوے کا حصہ جو بیچ کا ہوتا ہے زمین سے چپکتا نہیں تھا، وہ دور رہتا. تو کچھ لوگوں کے جس پاؤں میں ایسا ہوتا ہے کہ بالکل بیچ کا حصہ جو اخمص جس کو کہتے ہیں، تو وہ بیچ تلوے کا بیچوں بیچ وہ زمین میں چپک جاتا ہے. یہ حسن کے خلاف ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان تھی. تو کہتے ہیں کہ مسبح القدمین، کہ آپ کے قدمین بڑے ہی چکنے سپاٹ تھے. یہ نیچے کا حصہ چکنا سپاٹ، ایسا نہیں کہ کھردرے اور بیچ بیچ میں کہیں پھٹن، یہ سب نہیں. اسی لیے فرماتے ہیں ینبو عنہم الماء، کہ دونوں قدم پر پانی ڈالا جائے تو رکتا نہیں تھا، بہہ جاتا تھا. تو اب جب اس میں پھٹن ہوگی تو اس میں پانی رکے گا. یہ تو اس سے لطافت بھی معلوم ہوتی ہے کہ پانی چھلک جاتا تھا، اس پر سے فوراً بہہ جاتا. اذا زال زال، جب پانی اس پر پڑتا تو زال قلعا، تو کہتے ہیں یخطو تکفین، پانی تو اس پر سے جھڑ جاتا تھا. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم اٹھاتے تو لمبے لمبے قدم ہوتے. فرماتے ہیں یمشی وہ ہونن، آپ وقار کے ساتھ آہستہ چلتے. ذریع المشیتی، اور چلنے میں لمبے قدم اٹھاتے. جب بھی چلتے تو ایک تناسب سے سیدھے چلتے، اور آپ کے قدم لمبے اٹھتے اور آہستہ چلتے. قدم لمبے اٹھتے تو لمبائی ایسے نہیں کہ زبردستی لمبے لمبے اٹھائے جائیں پر تکلف، بلکہ آپ کی کہ قدم
اسی تناسب سے لمبے اٹھتے، تو چلتے تھے آہستہ مگر رفتار ہوتی زیادہ تیز، کہ جب یہ فاصلہ لمبا لمبا ہوگا دونوں قدم کے بیچ کا تو اس کے اعتبار سے رفتار تیز معلوم ہوگی، مگر اٹھاتے بہت ہی وقار سے قدم. تو یہ تھی کیفیت. اذا مشا کا انما ینحط من سبب، جب چلتے تھے تو گویا کہ اوپر سے اتر رہے ہیں، اور جب کسی طرف مڑتے تو پورے مڑ جاتے. اور خافض طرف نظرہ الی الارض، آپ اپنی نگاہیں زمین کی طرف جھکائے رکھتے. اطول من نظرہ الی السماء، آپ آسمان کی طرف جتنی نظر اٹھاتے اس کے بالمقابل آپ کی نظر زمین کی طرف زیادہ ہوتی، جس سے آپ کی حیا اور وقار دونوں کا ثبوت ملتا ہے. جل نظرہ الملاحظہ، اکثر اور زیادہ تر آپ دیکھتے تو ایسے نہیں دیکھتے بلکہ کنکھیوں سے دیکھتے تھے. تو یہ تمام چیزوں کی طرف آپ کی نظر ایسی ہوتی کہ ایسے گویا کہ ان دنیا کی چیزوں کو آپ نظر میں نہیں لاتے. یسوق اصحابہ، صحابہ کو اپنے آگے چلاتے کہ وہ آگے آگے چلیں اور آپ پیچھے سے ان کی قیادت فرمائیں. یبدر من لقی بالسلام، جس سے آپ کی ملاقات ہوتی سلام پہلے آپ کرتے. حالانکہ سلام سنت ہے اور جواب فرض ہے، مگر یہ سنت وہ ہے کہ اس کا ثواب فرض سے زیادہ ہے، اس لیے آپ پہلے سلام کرتے تھے. اللہ خیر انشاءاللہ. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی وقاسم رزقی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا